بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مقام حیرت، کیونکہ کوئی بھی سالک جب طریقت کے معاملات کے اندر آتا ہے یا کوئی بھی سالک جب طریقت کے معاملات پر اس سفر کو طے کر رہا ہوتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں، اور جب اس کے اوپر حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ جب وہ حیران ہوتا ہے، وہ اس وقت جس حال میں ہوتا ہے اس حال کو مقام حیرت کہتے ہیں۔ کہ طریقت کے اندر کوئی بھی سالک جب اپنی فنائیت کے قریبی یا انتہائی مقامات پر ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر کھلنے والی حقیقتوں کی وجہ سے سالک کا حیران ہو جانا وہ مقام حیرت کہلاتا ہے، اور ہر ایک سالک کو ان معاملات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک سفر کر رہے ہیں راہ طریقت کے اوپر اور آپ کو ان طریقت کی منازل کا سمجھ یا فہم نہیں ہے تو آپ ضرور اس جگہ پہ جا کے بہک جائیں گے۔ لہٰذا علم الیقین اور علم معرفت یہی ہے کہ جو سالک کسی راہ پر سفر کر رہا ہو تو اس سفر میں آنے والے معاملات کی آگاہی کا ہونا، یہی علم الیقین ہے، یہی علم معرفت ہے جو آپ کو بزرگوں کی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب تمام ہمارے ساتھ جتنے بھی سفر کرنے والے لوگ ہیں جو کہ فنائیت کے سفر میں ہیں، ذکر سے جو بھی اپنے لطائف کو فنا کر رہا ہوتا ہے، یہی اصل میں اپنی عادات کو چھوڑ کر صفات الہیہ کو اپنانے، اپنے اندر کی بری خواہشات، اپنے اندر کی بیماریوں سے نکل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے خوبصورت اعمال کو اپنانا، یہی اصل میں فنائیت ہے۔ اور آپ اس فنائیت کے سفر کے اوپر ہیں تو اگر آپ کے پاس اس کا علم الیقین ہوگا، آپ کے پاس اس کی علم معرفت ہوگی تو آپ ضرور ان چیزوں میں سے بآسانی گزر جائیں گے۔ علما باج جے فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، کہ اس راہ کا جس کے پاس علم نہیں ہوتا ضرور وہ اس میں بہک جاتا ہے۔ تو ہم نے بات کی مقام حیرت کی، یہ طریقت کا وہ انتہائی مقام ہے، انتہا یعنی کہ اس میں فنائیت کے وہ آخری منازل میں ہے سالک، جب اس پر انکشاف حقیقت ہوتا ہے تو وہ وہاں پر حیران ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک حیرانگی سی طاری ہو جاتی ہے، اس کا حال ایک حیرانگی والا ہوتا ہے، تو یہی اس کو کہا گیا ہے یہ مقام حیرت ہے۔ اور اس چیز کا ہمیں حضور پاک کی زندگی سے بھی معاملہ ملتا ہے۔ حضور پاک ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی ذات میں حیرت کی فراوانی عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی ذات میں حیرت کی فراوانی عطا فرما۔ اب صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حیرت کی دو اقسام لکھی ہیں کہ دو طرح کی حیرت کسی بھی سالک کے اوپر آ سکتی ہے۔ حیرت کی جو پہلی قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں حیرت مذموم، اور دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے حیرت محمود۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حیرت مذموم۔ یہ حیرت جہالت کا نتیجہ بنتی ہے اور یہ سالک کے مقامات میں تنزلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ کب کسی سالک پر وارد ہوتی ہے؟ جب کوئی بھی سالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے اور وہ عارف کی سٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ اب اللہ کی پہچان کے معاملات میں آ چکا ہوتا ہے، اب وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے معاملات پر، صفات پر، افعال پر غور و تدبر میں بہت غرق ہوتا ہے، تو اس وقت اس حیرت کے یعنی کہ غور و فکر اور معاملات میں غرق ہونے کے دوران ایک دم سے اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت وارد ہو جائے کہ اس کیفیت کے وارد ہونے کی وجہ سے وہ اس غور و فکر کو چھوڑ کر اور اس چیز کے اندر انوالو ہو جائے، اس چیز کے اندر کھو جائے،
اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھے اور اس کسی کیفیت کے اندر وہ کھو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حیرت موزون، کہ اب اس نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کر دیا، اس نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اپنا مقصود کسی کیفیت کو بنا لیا۔ تو یہ حیرت موزون ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی ایسا معاملہ کھولا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ایسے کشف و کرامات کھولے جا سکتے ہیں کہ جن میں وہ کھو کر اپنی ذات کے معاملات کو اسی کے اندر محو کر لے گا اور اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گا۔ ایسی حیرت کو حیرت موزون کہتے ہیں کہ یہ جہالت کا نتیجہ بنی، کیونکہ پہلے وہ جب تک وہ اللہ کی ذات میں غور و فکر اور اللہ ہی کو مقصود بنائے ہوئے سفر کر رہا تھا تو وہ آگے ترقی کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی ذات کو، اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو وہاں سے ہٹا کر اس کیفیت میں محو کیا تو یہ اس کی جہالت کا نتیجہ بنی اور یہ تنزلی کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حیرت موزون ہے کہ جب کسی سالک کا جو مقصود ہے وہ اللہ سے ہٹ کر کوئی اور کیفیت بن جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیفیت ہے، چاہے وہ کشف و کرامات ہے، چاہے وہ کسی طرح کی کوئی کیفیت ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ، چاہے اس نے کوئی خلافت مقصود بنا لی، چاہے اس نے کوئی رونا مقصود بنا لیا، چاہے کہ اس نے بہت اعلیٰ کیفیت کو مقصود بنا لیا، یا اس نے کسی بھی کشف و کرامات کسی اور چیز کو اللہ کی ذات کے علاوہ جب اس نے مقصود بنایا تو یہ اب اس کا تنزلی کا وقت ہے، یہ اس کی جہالت کا وقت ہے۔ تو لہٰذا یہ حیرت موزون ہے کہ وہ اچھا بھلا اللہ کی ذات میں غور و تدبر میں کھویا ہوا تھا، تو ایک دم سے وہ جو آنے والی حیرت تھی جو کہ اس کے اوپر ایک آزمائش کا سبب تھی، تو وہ اس حیرت کی وجہ سے اللہ سے دور ہوا، تو وہ اس کے معاملات سے اب وہ اس کی تنزلی کا باعث بڑھی۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچانک طاری ہونے والی حیرت سے منہ پھیر کر حاصل ہونے والا جو سکون ہے وہ اس حیرت سے بہت افضل ہے، کہ یعنی کہ اگر آپ غور و تدبر میں اور اللہ کی ذات کی طرف سفر کر رہے ہیں تو کوئی ایسی کیفیت کا آ بھی جانا، اگر وہ کیفیت آپ کو اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے تو اس سے منہ پھیرو، اور اس پھیرنے سے جو تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا وہ اس کیفیت سے بہت افضل ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس حیرت موزون۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں حیرت محمود۔ حیرت محمود علم کا نتیجہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے پاس علم آتا ہے اور یہ انسان کے عروج اور ترقی کا سبب بنتی ہے۔ اہل طریقت یا کوئی بھی سالک جب فنائیت کے سفر میں ہوتا ہے تو وہ دو طرح کے معاملات میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے مشاہدات ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اب مشاہدات وجودی بھی ہو سکتے ہیں اور شہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر وہ وجودی اس کے اندر ہے، وجودی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، وجودی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی اس میں بھی وہ حیرت میں مبتلا ہوگا۔ اب وجودی حیرت کیا ہے؟ وجودی حیرت یہ ہوگی کہ وہ کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ظاہر ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور تجلیات کو الگ الگ دیکھ رہا ہوگا۔ چیزیں بھی ہوں گی، ہر ایک چیز موجود بھی ہوگی، لیکن وہ ان کے پیچھے اللہ کی ذات کی تجلیات کے، اللہ کی ذات کے ہونے کو وہاں پر وہ مشاہدہ کر رہا ہوگا اور حیرت میں مبتلا ہوگا۔ اس کے اوپر وہ اس عارف، یہ عارف کا سمجھ لیں کہ ابتدائی مقام ہے، وجودی، اس کو وجودی طور پر اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، جس کو وحدت الوجود بھی کسی آپ ٹرمنالوجی میں کہہ سکتے ہیں، کہ اب وہ ہر ایک چیز میں الگ الگ، ہر ایک چیز کے پیچھے وہ اللہ کی ذات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو اس کو ہر ایک چیز کے اندر اب وہ چیز بھی موجود ہے، لیکن اس چیز کے پیچھے وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے اس کے بنانے والے تک اس کو مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس حیرت میں ہے۔ اب وہ ہر ایک چیز میں اللہ کو دیکھ رہا ہے تو ضرور اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، اور ہر چیز اس کو اللہ کی یاد دلا رہی ہے، تو یہ حیرت محمود ہے کہ
اس کا اب علم بھی آ رہا ہے اس کو، اور اس کی ترقی کا بھی وجہ ہے، وہ چیز اس کی ترقی کا سبب بھی بن رہی ہے۔ لیکن اس حیرت سے، یہ بھی حیرت محمود ہے، لیکن اس حیرت وجودی کے زیادہ اس سے بھی افضل ایک جو دوسری حیرت ہے وہ ہے حیرت شہودی، کہ اب جو سالک ہے وہ مرتبہ احدیت میں محو ہوتا ہے۔ مرتبہ احدیت جہاں پہ اللہ کی ذات ہی ذات ہے، بس اس کے علاوہ ہر چیز معدوم ہو گئی۔ اب اس کو کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی مزید نظر نہیں آ رہا، وہ ہر چیز سے، اپنے ظاہر باطن ہر چیز سے اپنے آپ سے نکل گیا، اور اس کی روح فقط اللہ کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ہر چیز اس کی ذات سے معدوم ہو گئی، اور وہاں پر وہ اسم ہو کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں حیرت محمود میں شہودی طور پر وہ اب حیرت میں ہے، کہ شہودی حیرت اس کو ملی ہے کہ ذات کے علاوہ ہر چیز معدوم ہو گئی، اور اس کو وہاں پر اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہی معرفت کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے کہ اب اس کو تجلیات بلا کیف و حجت اور مشاہدہ بلا حجاب نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہی شہودی، اس کو فنائے جذبہ سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ جب سالک اس طرح کی حیرت کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ وہ شہودی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں غرق ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ حیرت کے بعد یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اصل میں اس کا جو ظاہری وجود ہے، اب اس کی روح کا تعلق جو اس کے ظاہری وجود کے ساتھ منسلک ہے، بس یہی ایک حجاب ہے۔ جس دن یہ حجاب اٹھا تو وہ بلا کیف اللہ کی ذات میں غرق ہو جائے گا، اور اس کو دائمی وصال حق مل جائے گا۔ تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب صرف یہ جو میں اس دنیا میں موجود ہوں، یہ جو میرا جسم ہے اس دنیا میں موجود ہے، یہ جو میرا وجود موجود ہے، یہ جو میری حیات ہے، اصل میں یہی میرے اور مالک کے ساتھ اس کے وصل کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ تو یہی وہ مقام ہے جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس کے اوپر اس کا شیخ یہ کھول دیتا ہے، اس کے شیخ کی وجہ سے یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخے دوست، زندہ رہنا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ کہ اب تجھے بتا دے گا وہ شیخ کہ تجھ پہ یہ مقامات تجھے کھلوا دے گا کہ یہ جو موت ہے، اس موت کے اندر ہی تیرے یار کا وصل ہے، پھر تو زندہ رہنا تیرے لیے دشوار ہو جائے گا، اور تو حضور کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر پورا اتر آئے گا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اس کو یہ قید لگے گی یہ زندگی، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا قرب و وصال حاصل کرنا چاہے گا۔ اب اس کے متعلق ایک بڑی خوبصورت ایک سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی باطنی سیر کے دوران حضرت خواجہ باقی باللہ اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو دروازہ حیرت کے اندر مشاہدہ کیا، کہ انہوں نے جب باطنی سیر کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قربتوں کے معاملات تک پہنچے، تو وہاں پر ایک دروازہ حیرت کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اور وہاں وہ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اس دروازے کے اندر قدم رکھ دیں، اس دروازے کے اندر چلے جائیں، لیکن وہ اس کوشش کے باوجود بھی اس مقام حیرت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ اور آپ کے جو مرید تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دونوں ہی اس مقام حیرت کے اندر موجود تھے۔ تو لہٰذا یہ مقربین کے معاملات ہیں، یہ مقربین ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حقیقتوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ حقیقتیں پھر ان کو حیرت محمود کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ اللہ کی ذات، اور یہ حیرت جس کو حیرت محمود نصیب ہو جاتی ہے جب وہ ایک دفعہ قلب شہید تک، یہ قلب شہید کے معاملات ہیں، مشاہدہ کرنے والا دل جس کو مل جاتا ہے، تو اس کے مشاہدے کے نتیجے میں اس کو وجودی مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، اور وجودی سے بھی آگے بڑھے گا تو اس کو شہودی مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجودی میں وہ تمام کائنات کی چیزوں کے پیچھے، تمام کائنات کی چیزوں کے اندر الگ الگ اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا، لیکن ابھی بھی چیزیں موجود ہیں، وہ ان کے درمیان اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے جب آگے بڑھے گا اور شہودی مشاہدہ جب اس کو ہوگا، تو اس شہودی مشاہدے کے اندر
وہ تمام کائنات کی چیزیں معدوم ہو جائیں گی اور اس کو فقط اللہ بلا حجاب وہ اللہ کی ذات کے مشاہدے میں گم ہو جائے گا، اور یہی اصل مقصود ہے، یہی اصل معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات کو احسن انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک پہنچے، تاکہ ہم بھی ان معاملات میں جو بھی ذاکرین الہی ہیں، جو بھی اللہ کا ذکر کر کے لطائف اور فنائیت کے معاملات کے اندر ہیں، ضرور وہ ان معاملات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا اللہ کی توفیق سے وہ گزریں گے، تو لہٰذا اس کے لیے اس راہ کا، ان معاملات کا علم ہونا ان کو بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات کو احسن انداز میں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔